ون ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ اینڈ اے ڈیلوژنل پرسن جو کہ کیپٹیو ہے اپنی ذات کا، جس کے نزدیک اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اٹ may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. اب سیاست ختم ہو چکی، اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے. یہ بیانیہ بنایا کیسے جاتا ہے؟ بیانیہ چلتا ہے، یہ جو دو مین اکاؤنٹ ہیں، ایک یہ جو جماعت کا اکاؤنٹ ہے اور ایک انصاف کا، یہ جو نارسسٹ ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ. کہاں سے چلتا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. ان کی پارٹی سے پوچھیں، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں سے چلتا، لیکن پورا آن کرتے ہیں جو یہ بیانیہ چلتا ہے. اصل بیانیہ کس نے دیا؟ اس ذہنی مریض نے، جس نے وہ پہلی ٹویٹ کی. ISPR کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بیسیکلی چارج شیٹ تھی پی ٹی آئی کے خلاف. پی ٹی آئی نے جو کام کیے تھے انہوں نے وہ سارے کام گنوائے، عوام کو بتائے انہوں نے کہ انہوں نے یہ اس دور میں یہ کیا، اس دور میں یہ. کانسٹیٹیوشن کو جو فالو نہیں کریں گے تو آپ پھر سیاسی پارٹی کہلانے کے قابل ہی نہیں ہیں. آپ آئین کی جو ہے پرواہ کریں گے، آئین کو آن کریں گے تو تب بھی جا کے آپ ایک پاکستان کی سیاسی پارٹی بن سکتے ہیں. آئین میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ آپ ڈیفینس فورسز کے خلاف آپ کسی قسم کی بات نہیں کر سکتے، ڈیفینس فورسز کے خلاف آپ کسی قسم کی رائے قائم نہیں کر سکتے. یہاں جب آپ اپنا بیانیہ بناتے ہیں تو آپ کو آرمی کے خلاف سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. دیکھیں آپ 27ویں ترمیم یا 28ویں ترمیم، یہ ترمیمیں جو ہیں وقت کے ساتھ آتی رہیں گی اور آپ اس ترمیموں کو فیس کرنے کی کوشش کریں. اگر اچھی نہیں ہوگی تو جب آپ برسر اقتدار آئیں گے تو آپ ان کو ختم کر سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو ہوگا. میں ہوں آپ کا میزبان عامر شہزاد. ناظرین، ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس نے پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت نے ڈی جی ISPR کے تمام تر الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ عمران خان ملک، آئین اور قوم کے لیے جیل کاٹ رہے ہیں. ناظرین، وفاقی حکومت نے ایک بڑا اقدام اٹھایا ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اعلیٰ لیڈرشپ ہے ان کے نام ECL لسٹ میں شامل کر دیے ہیں، جس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں. ساتھ ہی ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات اور سینیٹر فیصل واڈا کی جانب سے یہ باتیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سخت کارروائی ہونے جا رہی ہے. ممکنہ طور پر یہ اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی عائد کی جا سکتی ہے. یعنی اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر حسین ہارون صاحب. آج ہم ان سے بات کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف وفاقی حکومت نے ایک اقدام اٹھایا ہے. ان تمام افراد کے نام جو ہیں وہ ECL میں شامل کیے گئے ہیں. وفاق کو کیا ضرورت پڑی اتنا بڑا اقدام اٹھانے کی، حالانکہ یہ لوگ تو پہلے سے ہی جیل میں قید کاٹ رہے ہیں؟ آج کل جو ایشو بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا اور حکومت کا، یہ روز بروز جو ہے گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. اس کی اصل میں وجہ جو ہے نا وہ رویہ ہے پی ٹی آئی کا جو حکومت کے ساتھ، اور جو ہمارے جو عسکری قیادت ہے، عسکری قیادت ہے، یا ہماری جو ریاستی ادارے جو ہیں، ڈیفنس کے جو ادارے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے خلاف ان کی جو کمپین ہے اس کے وجہ سے ان کو یہ کرنا پڑا. اور دوسرا اب گورنمنٹ جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جو 9 مئی 23 کو 2023 میں جو انہوں نے آرمی انسٹالیشن پہ وہ جو اٹیک کیا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے وہ جو ملزمان ہیں ان کو انہوں نے اس پہ ڈالا ہوا ہے ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ پہ، ECL پہ. اس کو ڈالنے کا اکثر مقصد یہ ہے کہ کہیں، کیونکہ اس میں سارے جو جتنے بھی ہیں وہ سارے تو قید نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو باہر بھی ہیں. تو انہوں نے پنجاب حکومت نے ایک لسٹ دی ہے ان کو 132 لوگوں کی، جس میں سے گورنمنٹ نے جو ہے ڈیسائیڈ کیا ان لوگوں کو اس پہ ECL پہ ڈالنے کا. تو ECL پہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ تفتیش جو ہے، عدالتی ادارے جو ہیں وہ تفتیش صحیح طریقے سے کر سکیں اور یہ کہیں باہر نہ چلے جائیں.
اور میرا خیال ہے یہ حکومت عموماً ایسے حالات میں جو ہوتی ہیں سیاسی پارٹیوں کے نام ECL پہ ڈالے جاتے ہیں اور پھر وہ ہٹائے بھی جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے یہ کسی جو ہے وہ سیاسی بنیاد پر اٹھایا گیا یا آپ سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق ان کے نام جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں؟ اصل میں یہ ساری یہ جو ایک نئی لہر اٹھی ہے PTI کی اور حکومت کی، یہ جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ جو ملاقات کرتے تھے یہ لوگ جو جب یہاں کے PTI کے ورکرز اور وہاں پہ لاؤ لشکر لے کے چلے جاتے تھے تو وہاں پہ حکومت کے لیے پرابلم بنتی تھی. تو حکومت نے کئی بار ان کو وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، ان کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ قانون کو جو ہے آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. اور اب جب انہوں نے اس قسم کی حکومت نے سختیاں شروع کی ہیں اور حکومت نے قانون کو امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش شروع کی ہے تو PTI کو جو ہے اب محسوس ہوا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ہماری ہی وجہ سے ہو رہا ہے. اور اس لیے اب آج انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جو جیل ملاقات کے لیے بانی PTI کی ملاقات کے لیے صرف ورکر نہیں جائیں گے، اور وہ جن کی ملاقاتیں ان کی بہنیں ہیں اور کچھ وکلا جو ہیں جو کنسرن لوگ ہیں وہ ملاقات کے لیے گئے. اگر یہ پہلے اسی طریقے سے کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ یہ نوبت نہ آتی، کیونکہ سیاسی پارٹیوں کو سیاست کرنی ہے، اس ملک میں سیاست کرنی ہے اور ان سیاسی پارٹیوں کے ساتھ چل کے سیاست کرنی ہے. اگر ان کے ساتھ چلیں گے تو یہ سیاست کر سکیں گے، لیکن اگر ان کے ساتھ یہ نہیں چلیں گے تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ سیاسی پارٹیوں سے علیحدہ کس طریقے سے وہ ہو سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں PTI کا جو چیف منسٹر ہے، صوبائی حکومت ان کی ہے، چاہیے یہ تھا کہ یہ لوگوں کے لیے کام کرتے، یہاں لوگوں کی مدد کرتے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے، لوگوں کے مسائل کو حل کرتے، لیکن یہ جو ہے ایک تحریک میں پڑ گئے. یہ تو وزیر اعلیٰ جو ہے 4.5 کروڑ عوام کا وزیر اعلیٰ ہے، کیونکہ سارے لوگ جو ہے PTI کے تو نہیں ہیں، اس میں تو دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی ہیں اور دوسرے اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں. اب یہ جو پارلیمانی انچارج ہے یہ سارے پارلیمان کا انچارج ہے، ساری صوبائی اسمبلی کے انچارج ہے، اس میں جو ہے اپوزیشن کے بھی لیڈرز MPs ہیں اور حکومت کے بھی MPs ہیں. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے چیف منسٹر صاحب جو جا کے اس طریقے سے وہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر حکومت جو ہے ایکشن میں آئی ہے. اور ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو سیاست کرنی چاہیے، پولیٹکس کرنی چاہیے. پولیٹکس کرنا یہ نہیں ہے کہ پولیٹکس میں آپ لوگ جو ہیں مطلب ہے کہ آپ بالکل سرنڈر ہو جائیں. آپ اسمبلی میں بات کریں، اسمبلی میں موقع دیں، سب کو بولنے کا موقع دیں، سب کی بات سنیں اور سب کی بات سننے کے بعد آپ امپلیمنٹیشن کریں تو عوام آپ کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو بہتر ڈیلیور کرنا چاہیے تھا پختونخوا کے اندر، تو یہاں پہ تو ان کی تیسری حکومت ہے، اگر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو پھر عوام ان کو بار بار کیوں منتخب کر کے ایوان میں لا رہی ہے؟ آپ کا جو تجزیہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ تیسری بار ان کی حکومت آئی ہے، لیکن لوگوں کو عمران خان سے بڑی توقعات تھیں جو کہ توقعات پہ پورا نہیں اتر سکے. وہ ان کے پاس ایک بڑا اچھا موقع سر آج بھی لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں، خان صاحب کو بڑا سیاست سمجھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کی تحریکیں جو ہیں یہ اب نہیں چلیں گی، کیونکہ اب انہوں نے خود بھی ریئلائز کیا ہے. کل ان کی میٹنگ ہوئی ہے، کوئی 4-5 گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے ان کی PTI کی سیاسی کمیٹی کی، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم نے یہ جو ہے ہمیں یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں حکومت کے ساتھ جو ہے چل کے مسئلے لوگوں کے حل کر کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانی چاہیے تھی. نعروں سے یا باتوں سے جگہ بنانے سے بہتر ہے کہ آپ عملی طور پہ دیکھیں. پاکستان کو عملی سیاست کی بہت ضرورت ہے. یہ باتوں کی سیاست جو ہے یہ باتوں کی سیاست کا وقت گزر چکا ہے. اب ایک نئی صدی آئی ہوئی ہے، 21ویں صدی ہے کہ آج کل جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. اب یہ جو باتیں ہیں آپ جو پہلے لوگوں کو کرتے رہے ہیں اب تو ہر چیز نظر آ جاتی ہے، لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے. اس لیے دیکھیں اب لوگ جو PTI کی عوام پہ گرفت ہے وہ ایسا کم ہوتی جا رہی ہے. تو کم ہونے کا وجہ یہی ہے کہ انہوں نے باتوں پہ لوگوں کو وہ کیا ہے. ان کو چاہیے کہ عملی اقتدام کریں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں، مہنگائی پہ کنٹرول کریں. جو لوگوں کے ایشو ہے دیکھیں، لوگوں کے ایشو تو 27ویں ترمیم یا 26ویں ترمیم یا 28ویں ترمیم تو نہیں ہے. لوگوں کا مقصد تو یہ ہے کہ ان کا روزگار چلتا رہے، ان کا گھر چلتا رہے، ان کا کاروبار چلتا رہے، تو ان کو روٹی ملتی رہے. لیکن اب تو یہاں پہ مطلب ہے کہ
اتنی غربت بڑھ چکی ہے کہ آپ دیکھیں کہ روزگار نہیں ہے، ساری جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں تھیں وہ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہی ہیں باہر. تو اگر یہ ماحول ٹھیک نہیں رکھیں گے تو یہ دونوں پارٹیوں کو نقصان ہوگا. دیکھیں دونوں سیاسی پارٹیاں ہیں اور انہوں نے سیاست پاکستان کی کرنی ہے. پاکستان سیف ہوگا تو ان کی پولیٹکس سیف ہوگی، اگر پاکستان سیف نہیں ہوگا تو ان کی پولیٹکس بھی کہیں کی نہیں رہے. بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی. لازماً آپ نے بھی وہ پریس کانفرنس سنی ہوگی اور بڑی جو ہے وہ دھماکے دار پریس کانفرنس کی گئی ہے اس بار ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے. اس کے بعد پاکستانی سیاست کے اندر ایک ہلچل دیکھنے میں آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی وہ کس طرف اشارہ دے رہی تھی؟ وہ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بیسیکلی چارج شیٹ تھی پی ٹی آئی کے خلاف. پی ٹی آئی نے جو کام کیے تھے انہوں نے وہ سارے کام گنوائے اور انہوں نے بتائے، عوام کو بتائے انہوں نے کہ انہوں نے یہ اس دور میں یہ کیا، اس دور میں یہ کیا، اس دور میں یہ کیا. دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں جب کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے، آپ کانسٹیٹیوشن کو جو فالو نہیں کریں گے تو آپ پھر سیاسی پارٹی کہلانے کے قابل ہی نہیں ہیں. آپ آئین کی جو ہے پرواہ کریں گے، آئین کو اوبے کریں گے، آئین کو آن کریں گے تو تب بھی جا کے آپ ایک پاکستان کی سیاسی پارٹی بن سکتے ہیں. آئین میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ آپ ڈیفینس فورسز کے خلاف آپ کسی قسم کی بات نہیں کر سکتے، ڈیفینس فورسز کے خلاف آپ کسی قسم کی رائے قائم نہیں کر سکتے. یہاں جب آپ اپنا بیانیہ بناتے ہیں تو آپ کو آرمی کے خلاف سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. یہ ہمارا ایک ڈیفینس کا ادارہ ہے، یہ ہماری ملک کو سیف رکھنے کے لیے سیف رکھنے والا ادارہ ہے. اس کی وجہ سے پاکستان اگر آج موجود ہے تو یہ انہی کی وجہ سے ہے. یہ ہمارے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سر کا تاج ہیں تو یہ ہم ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے پاکستان جو ہے آج ایک پاورفل کنٹری بن کے نکلا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو آرمی ہے انہوں نے ایک نیا سسٹم بھی کریٹ کیا ہے جو کہ وقت کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ 27ویں ترمیم یا 28ویں ترمیم، یہ ترمیمیں جو ہیں وقت کے ساتھ آتی رہیں گی اور آپ اس ترمیموں کو فیس کرنے کی کوشش کریں، ان کو آن کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اگر اچھی نہیں ہوں گی تو جب آپ برسر اقتدار آئیں گے، آپ جب پاور میں آئیں گے تو آپ ان کو ختم کر سکتے ہیں. یہ کوئی مطلب ہے کہ یہ ایسی تو نہیں ہے کہ ایک دفعہ جب آئین بن گیا تو اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتی. آپ اپنی چینجز کر سکتے ہیں آپ کو اس طریقے سے، لیکن آپ کو ملک کی سالمیت کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. ملک کی سالمیت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی ملک جو ہے یہ آپ کو گراؤنڈ پرووائڈ کر رہا ہے سیاست کرنے کی. اسی ملک کے آپ وزیر اعظم بنتے ہیں، اسی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں. اگر یہ ملک جو ہے کمزور ہوگا تو آپ کی گرپ بھی کمزور ہوگی، آپ کی سیاست بھی کمزور ہوگی اور آپ کے عوام کو تکلیف بھی زیادہ ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یکسر مسترد کر دیا گیا ہے. ایک سوال ساتھ میں، دوسرا سوال یہ ہے کہ 2018 میں یہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلم امہ کے جو ہے وہ مقبول لیڈر تھے. ان کو کہا جاتا تھا کہ ان جیسا ایماندار شخص نہیں، اور آج جو ہے وہ ان کو غدار ڈکلیئر کرنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں. کیا وجہ بنی کہ عمران خان صاحب کے خلاف پوری ریاست جو ہے وہ کھڑی ہے اور ان کو جو ہے وہ اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنتے. وہ دیکھیں اب عمران خان کے بغیر وہ کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے. ایسا ہی ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ ہولی سولی جو ان کا جو کنٹرول ہے وہ عمران خان کے پاس ہے. یہ دیکھیں یہ مشاورت ہوتی ہے، پارٹیاں جو ہوتی ہیں مشاورت سے چلتی ہیں. جب یہ اگر مشاورت کرتے تو آج ان کو یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. مشاورت کرنی چاہیے ان کو پارٹی بنانی چاہیے کہ جنرل سیکرٹری ہے، ایک اس کا چیئرمین ہے، اس کا ایک پریزیڈنٹ ہے. جب یہ عہدے ہوتے ہیں تو اب جتنے بھی ان کے جو عہدے دار ہیں وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو خان سے پوچھ کے کریں گے، ہم تو بانی سے پوچھ کے کریں گے. جب اس قسم کی پارٹیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اب سیاست میں ڈیسیجن کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ نے موقع پہ ڈیسیجن کرنا. یعنی آپ کو کہنا ہے تحریک انصاف میں امریت ہے، سیاسی جماعت نہیں ہے؟ نہیں، امریت میں اس کو نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کا ایک اسٹائل اس قسم کا ہے. ہاں، فرد واحد فیصلے کرتا ہے تو ان کا اسٹائل اس قسم کا ہے. دیکھیں سیاسی پارٹیاں ایسی نہیں ہوتی، سیاسی پارٹیوں میں مشاورت ہوتی ہے اور وہ اجتماعی طور پہ وہ کام کرتے ہیں، بیٹھ کے لوگوں سے پوچھ کے ڈیسیجن کرتے ہیں. لیکن یہ جب آپ ڈیسیجن اس طرح کے لیں گے تو پھر آپ کو پرابلم ہوگی، آپ کی پارٹی جو ہے کمزور ہوگی. اب دیکھیں
دیکھیں نا اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج آپ کی پارٹی کمزور ہے، اب آپ کا جو جلسے ہوتے ہیں، لوگ باہر نہیں نکلتے اور لوگ سفر ہو رہے ہیں، لوگ جو ہیں مہنگائی میں پس رہے ہیں، مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. تو اس لیے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے دیکھیں. ابھی انہوں نے الیکشن کمیشن نے ان کو خط لکھا ہے کہ بھئی ہم آپ کو چیئرمین تسلیم نہیں کرتے، گور صاحب کو کہا ہے. تو بھئی آپ مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس لیے چیئرمین تسلیم نہیں کرتے کہ جب آپ نے الیکشن کروائے تھے تو اب اس الیکشن کے خلاف ہم نے ایکشن لیا تھا، آپ کے الیکشن کو انلیگل قرار دیا تو آپ عدالت چلے گئے. تو لاہور ہائی کورٹ نے ایک اسٹے آرڈر جاری کیا ہوا ہے، ایک اسٹیٹس کو پہ رکھا ہوا ہے، تو اس لیے آپ نیا لیڈر نہیں چن سکتے. تو دیکھیں نا اس قسم کی آپ کے پاس لیگل ٹیم ہے، بڑے اچھے وکیل ہیں اور بڑے ٹاپ کے وکیل ہیں آپ کے پاس. آپ کو چاہیے کہ ان وکلا سے رہنمائی حاصل کریں اور ان کو ایک رول دیں کہ وہ آپ کی پارٹی کو قانون کے مطابق چلائے، تاکہ آپ قانون کے مطابق چلیں گے تو آپ جو بھی کریں تو پھر میرا خیال ہے کہ کسی قسم کی نہ کوئی پریس کانفرنس کرے گا آپ کے خلاف، نہ آپ کے لیے نہ آپ کے نام ECL پہ ڈالے گا اور نہ آپ کو جیلوں میں بھیجے گا. وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پر جائیں گے، واپس لوٹ کر آئیں گے، اپنے گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے اور ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آگے تحریک انصاف کو کیا مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہونے جا رہی ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگنے جا رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت کافی خبریں جو ہیں وہ زیر گردش ہیں کہ تحریک انصاف پر ممکنہ طور پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے. DG ISPR نے جو پریس کانفرنس کی ہے، یہ بڑی انہوں نے چارج شیٹ کیا ہے PTI کو، اور بڑی مطلب ہے کہ یہ بڑی سخت قسم کی پریس کانفرنس تھی. اس میں انہوں نے ساری باتیں جو ہیں PTI کی کلیئر کی ہیں، بتائی ہیں عوام کو. اور جب بھی اس قسم کی جب باتیں ہوتی ہیں تو عموماً پارٹیوں پہ پابندی لگتی ہے، پہلے بھی لگتی رہی ہے اس ملک میں پابندی، اور اب بھی میرا خیال ہے کہ PTI کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. ابھی بھی ان کو چاہیے کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن کریں اور اپنے لیے کوئی آسانی والا راستہ پیدا کریں. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ آپ کے ورکر ہیں، ان ورکر کا بھی خیال رکھیں، ان ورکر کو بھی پروٹیکٹ کریں. اور لیڈر وہ اچھا لیڈر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اور اپنی عوام کو، اپنے ورکرز کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اب جب اپنے ورکر کو پروٹیکٹ کریں گے تو ایک اچھا وقت آئے گا. آپ ایک اچھے وقت کے لیے ان لوگوں کو رکھیں اور آپ حکومت کے ساتھ دیکھیں ہمیشہ صلح صفائی سے چلا جاتا ہے. میں نے یہ کہا کہ آپ ذرا سوچیں، PTI والوں کو سوچنا چاہیے. کل انہوں نے اچھے ڈیسیجن لیے ہیں اور دیکھیں یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں سب لوگوں سے، اور غلطیوں کی جو ہے اس غلطیوں کی معافی بھی ہوتی ہے. دیکھیں آپ حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی ذرا تھوڑا سا سوچ سے کام لے اور دیکھیں مل کے چلنا چاہیے. جب تک اپوزیشن ہوگی، دیکھیں اپوزیشن کو نقصان ہونا جو ہے وہ حکومت کو بھی نقصان ہوتا ہے اس کا. لوگوں کی دیکھیں ایک بھی بندہ آپ سے خفا ہو جائے، حکومت سے خفا ہو جائے تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ ہم سے کیوں خفا ہو رہے ہیں. اگر ایک بندہ بھی آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز سننی چاہیے. جب کیونکہ آپ جو ہیں حکومت ہیں، آپ جو ہیں عوام کے نمائندے ہیں، آپ عوام کے نوکر ہیں، آپ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہتے ہیں. جب خادم اعلیٰ ہوتا ہے تو وہ خادم جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کی بات سنتا ہے، وہ کسی کو بات سناتا نہیں ہے. لیکن ہمارے سیاسی رویے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں یہ سیاسی رویے بدلنے چاہیے. اگر ہم نے یہ سیاسی رویے نہ بدلے، اب یہ جو ہم نے پاکستان کو 47 سے لے کے ابھی تک یہ 2025 ہو گیا ہے، تو ہم یہ رویے ہمارے بدلے نہیں. ہم نے نہ سبق سیکھا ہے، نہ ہم نے اپنے گزرے ہوئے حالات سے سبق سیکھا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور ہمیں جو ہے اس ملک کو سیف ہاتھوں میں دینا چاہیے. عوام کو بھی شعور ہونا چاہیے کہ وہ اچھے لوگوں کو منتخب کرے، صحیح لوگوں کو منتخب کرے. جب صحیح لوگوں کو منتخب کریں گے تو آپ کی پھر جو ملک بھی مضبوط ہوگا، آپ کی عوام بھی مضبوط ہوگی اور آپ کی غربت بھی ختم ہوگی. آگے آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. آپ دیکھیں آج ایجوکیشن کا حال دیکھ لیں کدھر جا رہی
آئی ہے. آپ عوام کا حال دیکھ لیں, آپ باہر نکلیں روڈوں پہ آپ دیکھیں کوئی لوگ سیکور نہیں ہیں, سیکورٹی جو ہے بڑے پرابلم بنے ہوئے ہیں, کوئی محفوظ نہیں ہے. یہ اس لیے محفوظ نہیں ہے کہ حکومت بھی محفوظ نہیں ہے. جب حکومت محفوظ ہوگی تو عوام خود بخود محفوظ ہوگی, اور جب حکومت محفوظ نہیں ہوگی تو عوام بھی جو ہے محفوظ نہیں ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, سینیٹر فیصل واڈا اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا اطہر صاحب جو ہے وہ بارہا میڈیا پر آ کر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس بار سخت کارروائی ہوگی یا ہونے جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ پابندی لگنے کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی ان کے پاس ہے؟ فیصل واڈا اور عطا اطہر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور بتا کے بگاہے, آپ دیکھیں کہ فیصل صاحب بھی اور اطہر صاحب بھی گاہے بگاہے بتاتے رہتے ہیں. یہ بتانا جو ہوتا ہے, دیکھیں یہ جو اوپر والی خبریں ہوتی ہیں یہ ان کو انڈیکیشن دیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ سدھر جائیں, آپ حالات ٹھیک کریں, آپ قانون کو فالو کریں. جب آپ قانون کو فالو نہیں کریں, دیکھیں ان پہ آپ یہ الزام نہیں لگانا چاہیے کہ یہ جو فیصل واڈا صاحب نے یا اطہر صاحب نے جو ہے کوئی بات کی ہے. اور آپ دیکھیں عموماً لیڈر جو ہوتے ہیں پھر ایک دوسرے کے خلاف جو شروع ہو جاتے ہیں, اور پریس ٹاک بھی ہوتی رہتی ہے, الیکٹرانک میڈیا پہ ٹاک بھی ہوتی رہتی ہے. نہیں کرنا چاہیے ان کو اس طریقے سے, کیونکہ وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ انہی کی باتیں ہوتی ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تقریر اس طرح کی ہے, ان کے کوشچن, ان کے سوالات اور ان کی باتیں ریپیٹ کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں. تو وہ جو ہوتی ہیں باتیں جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ اشارہ سمجھا کریں. جب یہ اشارے سمجھیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ جو سیاسی پارٹیوں میں دشمنیاں نہیں بنیں گی. دیکھیں یہ سیاسی پارٹیوں میں نظریات کی دشمنی ہونی چاہیے, ان کی فزیکل دشمنی نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں, اس میں لوگ جو ہوتے ہیں خراب ہوتے ہیں, فائرنگ ہوتی ہے لوگوں کی اور جانیں جاتی ہیں لوگوں کی. دیکھیں ایک گھر کا جب سربراہ جاتا ہے یا ایک گھر میں دکھ تکلیف ہوتی ہے تو وہ پورے پاکستان کے, دیکھیں ہمارا یہ جسم ہے, یہ جتنی بھی عوام ہے یہ ہمارا ایک جسم ہے. جس کو بھی تکلیف ہوگی اس جسم کی تکلیف ہمیں بھی ملے گی اور دوسروں کو بھی ملے گی. اس لیے یہ چاہیے کہ آپ اس طریقے سے سیاست کریں کہ دشمنیاں نہ بنیں, دوستیاں بنیں. نظریات جو ہے, نظریات کے اختلافات تو گھروں میں بھی ہوتے ہیں, بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں, دوستوں میں بھی ہوتے ہیں. اختلافات کو دشمنی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر ایک سیاسی جماعت ہوا کرتی تھی, میری مراد ایم کیو ایم سے ہے. اس کا حال پھر آپ نے دیکھا ہوگا, وہ آپ کے سامنے ہے کہ پھر وہ دو دھڑوں میں تقسیم ہوتی ہے, ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان. دونوں کی جو ہے وہ کمان الگ الگ لوگوں کے پاس تھی, اور اب جو ایم کیو ایم لندن ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے, اور جو ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ کس کے اشاروں پر کام کرتی ہے وہ آپ کو بھی بڑا جو ہے اس کا اندازہ ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا آپ کے نزدیک؟ بڑے بڑے لیڈر گئے ہیں دنیا میں, بہت بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے ہیں اور پھر گئے ہیں, حکومتیں کی ہیں انہوں نے, تو فرق نہیں پڑا. دیکھیں یہ پاکستان, میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ وہ پارٹی چلے گی جو پاکستان کو اون کرے گی, جو پاکستان کے آئین کو تسلیم کرے گی, یا فوج پاکستان کو تسلیم کرے گی. جو اس کو تسلیم نہیں کرے گی, دیکھیں ایم کیو ایم نے بھی اسی طرح حرکتیں شروع کی تھی تو انہوں نے اپنا انجام دیکھ لیا. اور اس طریقے سے پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. جب تاریخ سے سبق حاصل کریں گے تو آپ کے مسائل جو ہیں وہ کم ہوں گے. آپ کے مسائل کم ہوں گے تو عوام کے مسائل کم ہوں گے, کیونکہ آپ کے مسائل عوام کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. دیکھیں نا, بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ تکلیف میں ہے تو اس کے ورکر بھی تکلیف میں ہے, وہ جب پریشان ہے تو اس کے ورکر بھی پریشان ہے. ان کی پریشانی جو ہے یہ آپ کی وجہ سے پریشانی ہے, اس لیے آپ عوام اپنے ورکرز کو نہ پریشان کریں اور نہ ان کو کسی کرائسس میں ڈالیں. یہ آپ کے ورکر ہیں, یہ آپ کا سرمایہ ہے. اسی کی وجہ سے آپ حکومت میں آتے ہیں اور انہی کی وجہ سے آپ حکومت سے جاتے ہیں. اس لیے ان کا احساس کریں اور آپ جو ہے اس طریقے سے پاکستان کو اون کریں, کیونکہ آئین کے ساتھ چلیں گے تو دیکھیں یہاں پاکستان میں وہ پارٹی چلے گی جو پاکستان کی پارٹی ہوگی. میں یہ آپ کو, کیونکہ ہماری فوج پاکستان جو ہے وہ سرپرست اعلیٰ ہے پاکستان کی, اور وہ جب سرپرستی کرے گی تو اسی پارٹی کی وہ سرپرستی ہوگی جو پارٹی پاکستان کو تسلیم کرے گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بار بار, ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہم اپنی رائے
دیں, ہم آپ پہ اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتے. ہم آپ کو رائے دے سکتے ہیں, آگے ایکسیپٹ کرنا یا نہیں اس کو آپ اوبے کر رہے ہیں یا نہیں آن کر رہے تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے حکومت کے ساتھ چلیں, اور حکومت کو چاہیے وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ چلے تاکہ ایک اچھا ماحول پیدا ہو اور ایک اچھے ماحول میں عوام کو ریلیف مل سکے. ڈاکٹر صاحب, سہیل افریدی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں. جب انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا یا وہ منتخب ہوئے تھے تو ان کی جو الفاظ تھے یا ان کا جو انداز بیان تھا وہ کافی سخت تھا, بالخصوص ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف. اچانک سے ان کے اس رویے میں جو ہے وہ تبدیلی اور نرمی آئی ہے, اس کی کیا وجوہات؟ اصل میں دیکھیں جی, وہ جب اس نے وہ باتیں جو کی تھیں, اس نے اپنا انقلاب لانے کی یا دوسری جو انہوں نے بڑے بڑے بلند و بانگ جو دعوے کیے تھے, اس وقت وہ چیف منسٹر نہیں تھے. اس کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ چیف منسٹر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں, اس کی کانسٹیٹیوشن میں اس کا کیا پاور لکھی ہے. اب اس کو سمجھانے والے ان کے سمجھانے والے ہیں, بیوروکریسی ہے, مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں جو اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کی جو لائن جو ہے, ریڈ لائن جو ہے یہاں تک ہے, آپ ریڈ لائن کو کراس نہیں کریں گے کیونکہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں. آپ اگر ریڈ لائن کو کراس کریں گے تو آپ کی حکومت بھی جا سکتی ہے, آپ بھی جا سکتے ہیں. دیکھیں نا, اب انہوں نے جب ریڈ لائن کو کراس کیا تو انہوں نے دیکھیں گورنر راج کے نعرے بھی لگنے شروع ہو گئے, گورنر راج کی باتیں بھی شروع ہو گئی, اور اب گورنر راج لگنے جا رہا ہے. جیسے فیصل واڈا نے کہا ہے تو تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ بھئی یہاں گورنر راج لگے گا. تو ظاہر ہے جب آپ کی حکومت جو ہے اب اس قسم کی باتیں کرے گی, اس قسم, کیونکہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں. آپ دیکھیں, میں نے یہ آپ کو بتایا, آپ 4.5 کروڑ عوام کے وزیر اعلیٰ ہیں. آپ نے جو ووٹ لیے ہیں, آپ کو اپوزیشن نے بھی ووٹ دیے ہیں. اسمبلی جو ہے اپوزیشن سے اور حکومت سے مل کے جو ہوتی ہے برسر اقتدار ایم پی ایز اور آپ جو اپوزیشن ایم پی ایز ہیں ان سے مل کے بنتی ہے. تو جب ان سے مل کے بنتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا بھی جو ہے ان کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ آپ ایوان کے لیڈر ہیں, آپ سب کے لیڈر ہیں, تو آپ کو سب کا خیال رکھنا چاہیے. آپ جتنا آپ کے اپنے ایم پی اے کا خیال رکھتے ہیں اتنا ہی دیکھیں سیاست پاکستان کی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں جو لیڈرز ہیں وہ ایک دوسرے کو تسلیم کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں, تو تب یہ جا کے مسائل حل ہوں گے اور آپ کی حکومت بھی پرسکون ہوگی اور آپ حکومت کو انجوائے بھی کریں گے اور عوام بھی انجوائے. فیصل واڈا صاحب اور وفاقی وزیر اطلاعات یہ کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ معافی کے ساتھ اگر توبہ بھی مانگے تو اب ان کو جو ہے وہ معافی ان کی قبول نہیں ہوگی. کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں ان میں کوئی کمی آ سکتی ہے یا اس میں مزید بگاڑ آئے گا؟ ہاں دیکھیں نا, آج کمی آ سکتی ہے, کیوں نہیں آ سکتی. دیکھیں نا, آج جو بانی کی ملاقات کے لیے لوگ گئے ہیں وہاں پہ لاؤ لشکر لے کر نہیں گئے, عوام کو نہیں بلایا انہوں نے وہاں پہ, تو وہ دیکھیں وہاں پہ اب پرسکون ہے, وہاں پہ کوئی مار کٹائی نہیں ہوگی, کوئی ہلڑ بلڑ نہیں ہوگی, کیونکہ وہ جیلوں میں ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں, ہزاروں لوگ آتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں. آپ بھی جائیں ملاقات کریں, ان کی بہنیں جائیں, ان کے رشتے دار جائیں, ان کے وکلا جائیں وہاں جا کے بات کریں ان کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں وہاں پہ جب ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ یہ ملاقات کہیں بند کمرے میں نہیں ہوتی, یہ اوپن کمرہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ سیکورٹی کے ادارے بھی ہوتے ہیں, ایجنسیوں کے ادارے بھی ہوتے ہیں وہ, کیونکہ دیکھیں اس ملک کے ہزاروں مسائل ہیں اور جیل میں بھی مختلف قسم کے قیدی ہوتے ہیں جن کی نگرانی کرنی پڑتی ہے اور اس کی پوری سیکورٹی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو آپ کبھی کبھی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ سیکورٹی کے ادارے جو ہے ملاقات میں حائل ہوتے ہیں, نہیں, سیکورٹی کے ادارے ملاقات میں حائل نہیں ہوتے, کیونکہ وہ آپ کی ذاتی ملاقات ہوتی ہے, آپ کی فیملی ملاقات ہوتی ہے, فیملی کی باتیں جو ہوتی ہیں وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال ہے سیاسی ڈسکشن آپ وہاں پہ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو جیل مینول ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ جیل میں جو آپ کو ملاقات کرنے کی اجازت ہے, اور جب آپ کے قیدیوں کے مختلف وہاں پہ گریڈز ہوتے ہیں, اے کلاس ہوتی ہے, بی کلاس ہوتی ہے, سی کلاس ہوتی ہے, اس کے مطابق ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کو فیسلٹیز ملتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے کہ وفاق جو ہے وہ خیبر پختونخوا پر الزامات لگانے کی بجائے اپنی پالیسیوں کو بہتر کرے اور خیبر پختونخوا کا ساتھ دے. ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم وفاق کے ساتھ مکمل تعاون کریں. کیا سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے جو الزام لگایا ہے وہ کتنا ٹھیک ہے؟
دیکھیں جی، ابھی بھی جب پرائم منسٹر نے اسمبلی میں اسپیچ کی تھی تو اس نے ان کو آفر کی تھی، پھر انہوں نے کہا تو آؤ مذاکرات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. وہی پالیسیاں تو ہوا میں نہیں بنتی نا، پالیسیاں تو تم بیٹھو گے مذاکرات کرو گے تو تب پتہ چلے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کون سی پالیسی آن کرتی ہے، کون سی پالیسی امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے، کون سی نہیں کرنا چاہتی. آپ دیکھیں جب ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ آپ ان سے ڈسکشن نہیں کرتے تو آپ پھر کس طریقے سے الزام تراشی کر سکتے ہیں؟ ہاں، آپ ان کے پاس گئے ہوں، آپ نے ان کے ساتھ بات کی ہو تو پھر انہوں نے آپ کی بات نہ مانی ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں آپ نے NFC کا جو میٹنگ تھی اس میں گئے، آپ نے اپنی باتیں سامنے رکھی اور سب ایگری ہوئے، حکومت بھی ایگری ہوئی کہ یہ آپ کا حق بنتا ہے، یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ اس طرح نہ کریں. آپ دیکھیں حکومت کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ حکومت ہیں آپ حکومت کا ایک حصہ ہیں. یا تو حکومت کا حصہ نہ بنیں. اگر آپ نے حکومت کے خلاف باتیں کرنی ہے، حکومت کے خلاف موومنٹ لانچ کرنی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ حکومت کا حصہ نہ بنیں. آپ پھر اگر حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو پھر آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ باتیں نہیں کر سکتے. یہ جو آپ کا رویہ ہے یہ اپوزیشن والا ہے، یہ حکومت والا نہیں ہے. حکومت ایسے رویہ نہیں رکھتی. آپ دیکھیں سندھ ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، ان میں کسی چیف منسٹر نے کوئی ہڑتال کی ہے، کوئی جلوس نکالا ہے، کوئی جلسہ کیا ہے، کوئی جیل توڑنے کی یا جیل میں جانے کی کوئی بات کی ہے، ملاقات کے لیے کوئی انہوں نے اس طریقے سے. دیکھیں آپ کی ملاقاتیں بھی ہوں گی. اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، آپ کا وفاقی حکومت کے ساتھ تعلق اچھا رہے گا تو پھر آپ کے یہ گلے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ گلے اس وقت کرنے چاہیے جب آپ ایک بات ان کے سامنے رکھیں اور وہ بات کو نہیں مانتے اور بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر آپ گلا کر سکتے ہیں کہ جی وفاقی حکومت نے جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ نے وفاقی حکومت کے سامنے اپنی جو مطالبات ہیں وہ آپ تو تقریروں میں رکھتے ہیں، جلسوں میں رکھتے ہیں. تو حکومتوں میں جلسے تقریریں نہیں کی جاتی، ان کے ساتھ آپ باقاعدہ آپ کو ان کے ساتھ ریٹن میں سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اور وہ جب آپ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ حکومت، دیکھیں آپ بھی پاکستان کا حصہ ہے، KPK بھی پاکستان کا حصہ ہے، اور یہ بھی KPK کے جو لوگ ہیں وہ بھی اتنا ہی پاکستان کے چاہتے ہیں جتنا کہ پنجاب کے لوگ چاہتے ہیں، سندھ کے لوگ چاہتے ہیں، بلوچستان کے لوگ چاہتے ہیں. ہم ایک وفاقی حکومت کی ایک لڑی ہے، اس لڑی میں ایک میں بھی حرارت پیدا ہوگی تو اس کی گرمائش جو ہے وہ سب لوگوں کو جائے گی، سب صوبوں کو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پر وفاقی حکومت کی جانب سے پابندی عائد کر دی جاتی ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو اس کا جو رد عمل ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب عوام میں وہ سخت نہیں رہی، وہ طاقت نہیں رہی کہ وہ کسی کے لیے لڑے، کسی کے لیے روڈوں پہ آئے، کسی کے لیے روڈوں پہ آ کر مار کھائے. نہیں، اب وقت جو ہے بہت سخت وقت آ گیا ہے. اب اپنے لوگوں کو، اب لوگ جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. لوگوں کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے مسائل سے نہیں نکل پا رہے. جب وہ اپنے مسائل سے نکلیں گے تب جا کے وہ کسی کے لیے احتجاج کریں گے، کیونکہ یہ کوئی تحریک نہیں چلے گی. اب تحریک نہیں چلے گی تو جب تحریک نہیں چلے گی تو پھر اس کے وجود کو بھی خطرہ ہوگا اور پھر اس کو نقصان بھی ہوگا. دیکھیں ہمارے ملک کی ایک سیاسی پارٹی ہے، ایک بڑی پارٹی ہے، اس کو چاہیے کہ یہ احساس کرے، اس ملک کا احساس کرے. اور آج ہی اگر یہ PTI والے اگر اعلان کر دیں اور جا کے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں تو میرا خیال نہیں. دیکھیں نا، انہوں نے ایک ہی ملاقات کی، اس کے ساتھ اسپیکر کے ساتھ ملاقات کی اور سینٹ کے چیئرمین کے ساتھ ملاقات کی، تو ان کی بہنوں کی ملاقات جو تھی بانی کے ساتھ ہو گئی. دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ حکومت، یہ حکومت آپ ہی کی حکومت ہے. پہلے آج سے 2 سال 3 سال 2018 میں آپ ہی اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ لوگ جو تھے اسی جگہ پہ تھے جہاں پہ آج آپ ہیں. دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور سیاست کو سیاست کی طرح ایک عبادت سمجھ کر کریں، ایک کھیل سمجھ کر نہ کریں. یہ بہت بڑی سیاست جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ جو عوام کی خدمت ہے، اور عوام کی خدمت جو ہے اللہ کو بڑی پسند ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے اور جو دنیا کو پسند ہے، جو عوام کو پسند ہے. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت ہوا کرتی تھی جس کو MQM کہا جاتا تھا، پھر اس میں تقسیم آئی، MQM لندن بنی اور MQM پاکستان بنی. MQM لندن تقریباً ختم ہو چکی ہے اور MQM پاکستان جو ہے وہ اس وقت کام کر رہی ہے کراچی کے اندر، وہ باقاعدہ الیکشن میں حصہ لیتی ہے. سوال یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دھڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے یا وہ اپنی ساکھ کو بچانے میں کامیاب ہوگی؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو اطلاعات موصول ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان
پر جو مقدمات ہیں ان کے فیصلے اب جو ہیں وہ جلد آنا شروع ہو جائیں گے. لیڈرشپ جو ہے وہ پریشان ہے. دوسری جانب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو بیرسٹر گور ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین جو ہے ان کو نامزد کیا گیا تھا عمران خان کی جانب سے, اب الیکشن کمیشن نے ان کو چیئرمین تحریک انصاف ماننے سے انکار کر دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ سہیل افریدی کا رویہ جو ہے وہ اچانک سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیوں تبدیل ہوا ہے؟ کیا سہیل افریدی کی وزارت اعلیٰ کا عہدہ بھی ان سے چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ آنے والے دنوں میں صورتحال بڑی واضح ہو جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کس طرف جا کر کھڑی ہوتی ہے اور عمران خان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے موقف میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا اس میں مزید سختی آتی ہے. اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.